ملائکہ کیا ہوتے ہیں؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. یہ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جو ہے خود یہ بات بہت قیمتی ہے کہ اللہ حالانکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، یعنی پچھلی زندگی، اگلی زندگی، موجودہ زندگی ساری اس کے ہاتھ میں ہے. زندگی دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے، زندگی کرانے والا بھی وہی ہے، سب کے لیے، مخلوق کے لیے. لیکن اس کے باوجود وہ ملائکہ کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور بات بھی اس انداز میں کہ جیسے ان کی رائے کو بھی اہمیت دیتا ہے. وَإِلَّا ان کو اللہ کو ایک تو پیش کرنے کی، کہنے کی، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اپنا کام کرے اور کہے کہ میں نے کر دیا ہے بس. ملائکہ کی کیا حیثیت ہے کہ ان کے سامنے اپنے کام کو پہلے کیا کرے؟ ان کو پہلے بتائے کہ بھائی میں یہ کام کرنے والا ہوں. یہ اللہ کا کرم اور اللہ کا یعنی یہ اس کی صفات میں سے ہے. یعنی یہ اس کے جو ذاتی صفات ہیں، اس میں جو یہ فضل اور کرم اور رحمانیت اور رحیمیت ہے، یعنی یہ اس کا حصہ ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ نہ کرے. یہ اس کی صفات ہیں، خصائص ہیں، تو وہ حتماً دوسرے کو بھی اہمیت دیتا ہے. حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چلیں اس کو خدا نے ہی وجود دیا ہے تو اس کو وہ اہمیت دیتا ہے. اپنی مرضی یک طرفہ نہیں کرنا چاہتا ہے، حالانکہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں کرتا ہے. وہ ملائکہ کے ساتھ ملائکہ کو اپنے کیے جانے والا کام پہلے سے بتا. جیسے ایسے ہمارے ہاں ہوتا نہیں کہ اعتماد میں لینا، مرضی کر سکتا ہے کوئی بندہ، لیکن اگر آپ جو دوسرے افراد ہیں ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں تو یہ اخلاقاً بھی کتنا اچھا لگتا ہے، اور ایک عملاً چلیں اللہ کے لیے تو کوئی مشکل، عملاً تو پھر بھی وہ کامیاب ہونا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی ہے. لیکن انسانوں کے لیے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر برتری انسان کی حاصل ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کام میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے، اس کام میں خرابیاں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے پہلے سے سب کو بتا کر اور اعتماد میں لے کر کام کیا ہے. میں آپ کو مثال دوں، یہ اس کے لیے نہیں ہے، خدا کے ضمن میں یہ مثال نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کسی کو اعتماد میں لے کر کام کرتے ہیں نا، تو آپ اگر اپنے گھر میں کوئی چیزیں بنانا چاہتے ہیں، گھر کو بنانا چاہتے ہیں، گھر میں کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ نے پیسے لگانے ہیں. ہمسائے سے کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے، ہمسائے سے کچھ بھی آپ نے نہیں لینا ہے، نہ ہی اس کو کوئی دخل ہے. آپ کی اپنی چیزیں ہیں، آپ کا اپنا مال ہے، آپ کا اپنا گھر ہے. وعلیکم السلام. تو لیکن اگر آپ اسی ہمسائے کو کیا کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں کیا کرنے لگا ہوں، کچھ سلسلہ کرنے لگا ہوں، بنانے لگا ہوں، یہ مرمت کرنے لگا ہوں، تعمیرات کرنے لگا ہوں، تو یہ جو ہے انشاءاللہ بھائی آپ بھی اچھی خواہش کریں گے، دعا کریں گے، اور اس طرح تو پھر وہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی تھوڑی بہت اس کو مشکل پیش بھی آئے گی، آپ کی گاڑیاں آنے سے، آپ کے سامان آنے سے، آپ کے سلسلے جو ہیں اس کی وجہ سے اگر تھوڑا بہت اس کو مشکل پیش آئے گی، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا. وہ نہیں کہے گا ہاں جی ادھر گاڑی کھڑی کر دی، آپ کی گاڑی آئی، آپ کا سامان آ رہا ہے، ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے، ہمیں یہ کر رہا ہے، ہمیں وہ کر. وہ تھوڑا سا کیا ہوگا اس سے، وہ جو پہلے آپ نے بات کر لی تھی نا، اس سے کیا ہوگا، وہ تعاون کرے گا. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے اس طرح بات، ہاں پہلے سے تعاون آپ نے وہ ایک اس کو اعتماد میں نہیں لیا ہوا، تو پھر وہ تھوڑی بہت جو ہے نا یار، بڑے ہی آپ کی وجہ سے ہم تنگ ہیں، بڑے ہی آپ کے اس کاموں کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا تکلیف ہے، ہمارے بچوں کو مسئلہ بنتا ہے، ہمارے گلی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، ہمارا یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تھوڑی بہت ایسے کرتا رہے گا. تو بہرحال اعتماد میں یہاں بھی اس قسم کی ایک صورتحال نظر آ رہی ہے.
حالانکہ خدا کریم کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فرشتوں کی کیا حیثیت ہے یا ملائکہ کی کہ وہ اللہ کے کسی کام میں، لیکن پھر بھی اللہ جو ہے کیا کر رہا ہے، ان کے ذہنی توجیہ بھی کرنا چاہتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی نہ ہے کہ اللہ نے ان کو اگنور کیا ہے اور ان کے اوپر ایک وجود کو پیش کر دیا ہے، ایک ایسے کو کہ اپنا خلیفہ بنا دے۔ ہم بھی پہلے سے موجود ہیں، پھر کسی اور کو خلیفہ بنا دیں۔